سورہ نساء کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 151 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس جان سے اور اس جاندار سے اس کا جوڑ پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم ڈرو اللہ سے جس سے تم سوال کیا کرتے ہو، والارحام، اور قرابت داروں سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم سب پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فللہ الحمد علی ذالک۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مرتے دم تک ہمیں اسی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اپنے استاد محترم حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ایک جملہ سنا تھا جو مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ جب انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن لکھی، چونکہ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی ہے اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی بھی ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں یہ تفسیر مکمل ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کرتے کرتے کیا ہو جائے، پوری ہو جائے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی یہ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، درس سمجھنا، سمجھانا، اس میں ہماری زندگی کیا ہو جائے، کھپ جائے، ختم ہو جائے۔ تو محترم سامعین کرام، بہرحال یہ سورہ، اس سورت کا نام سورہ نساء ہے، اور یہ سورت مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ حضرات محدثین مفسرین کرام رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہ سورت 4 سن ہجری، 5 سن ہجری کے اوائل اور سن 4 ہجری کے اواخر کے اندر یہ نازل ہوئی۔ اور اس سورت کے اندر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، نساء یہ عربی گرامر کے اعتبار سے امرأتن کی جمع ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے بعض الفاظ ایسے ہیں
کہ جن کی جمع اس لفظ کے علاوہ سے آتی ہے، جیسا فار ایگزامپل کہ رجل ہے، اس کی جو جمع ہے پرولر ہے وہ رجال آتی ہے، تو کوئی نہ کوئی لفظ مادہ را جیم لام کا رجال کے اندر بھی آ رہا ہے۔ اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ جمع من لفظ ہی ہے، اسی لفظ سے اس کی جمع آئی ہے۔ اور بعض جمع ایسی ہوتی ہیں کہ لفظ کچھ ہوتا ہے اور اس کی جمع کچھ ہوتی ہے، تو عربی گرامر کے اعتبار سے امرأۃ الگ سے لفظ ہے اور اس کی جمع نساء الگ سے کیا ہے آ رہی ہے۔ اور بھی عربی زبان کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ نساء کا معنی عورتیں ہیں، اسی سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق بہت سارے احکامات اس میں کیا کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی صورت جو سورہ آل عمران کا اینڈ ہوا، اختتام ہوا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس صورت کے ابتدا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اسی تقوی کا کیا کر دیا، ذکر کر دیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ ایک اور طریقے سے بھی اس کا ما قبل کے ساتھ ربط اور تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی طویل ترین صورتوں میں سے صورت ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا اور تیسرے نمبر پر سورہ نساء کا نام آتا ہے طویل ترین صورتوں میں۔ تو فرمایا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور دیگر احکامات کو بیان کیا، وہاں پر زیادہ تر روئے سخن جو ہے وہ یہود کی اصلاح کی طرف تھا، یہود کی طرف تھا۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ زیادہ تر روئے سخن، زیادہ تر جو گفتگو کی گئی وہ نصارہ سے متعلق اور ان کے عقائد اور ان کی اصلاح کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ نساء اور آگے آنے والی سورہ مائدہ جو ہے، اس میں زیادہ جہاں دیگر مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ عرب کے جو لوگ ہیں، عرب کا جو معاشرہ ہے، عرب کے جو لوگ تھے، ان کی اصلاح اور ان کے احوال کے پہلو کو اجاگر کیا گیا، روئے سخن ان کی طرف کیا ہے، پھیرا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کے جو پہلی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کی اس آیت مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح کے خطبہ کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ گویا اس آیت کو نکاح کے خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھنا یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی ابتدا کے اندر ہی کسی ایک کو خاص نہیں کیا، نہ ایمان والوں کو، نہ کافروں کو، نہ کسی اور کیا کہتے ہیں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، بلکہ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، خواہ اس زمانے کے لوگ ہوں یا ہمارے زمانے کے ہوں یا تا قیامت آنے والے کوئی بھی لوگ ہوں، ان سب کو عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مخاطب کیا ہے۔ پھر ان انسانوں کے اندر چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، پھر مسلمانوں کے اندر بھی عام ہے کہ وہ گناہ گار ہوں یا متقی پرہیزگار ہوں، کوئی بھی ہوں، عمومی طور پر انسانیت کو کیا کیا گیا ہے، مخاطب کیا گیا ہے۔ اور انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور تم اللہ سے ڈرو، اور جس سے ڈرنا ہے اس کی ایک صفت ایسی لے کر آئے ہیں جس کا میں اور آپ ہم روزانہ اس صفت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور وہ صفت کون سی ہے؟ فرمایا ربکم،
اتقوا ربکم الذی، تم ڈرو اپنے رب سے، ٹھیک ہے نا۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، اور تربیت کسی کہتے ہیں؟ جس کو عام الفاظ کے اندر ہم کہتے ہیں پرورش کرنے والا۔ اور یہ پرورش کیسی ہوتی ہے؟ پرورش کرنا یا تربیت کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کی جس لمحہ، جس سٹیج پر جو اس کی ضرورت ہو، اس ضرورت کو مہیا کر دینا، یہ تربیت اور پرورش کہلاتا ہے۔ تو رب ہمارا وہ ہے کہ جب ہم بالکل شکم مادر کے اندر تھے، جو ہماری ضرورت تھی تو ادھر ہماری اس ضرورت کو پورا کیا۔ پھر جب رحم مادر سے، شکم مادر سے جب ہم اس دنیا کے اندر آئے تو اس وقت جو ہماری ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ پھر سٹیپ بائی سٹیپ، دن بہ دن، لمحہ بہ لمحہ، روز بہ روز، زمانہ بہ زمانہ، سال بہ سال، جیسے جیسے ہماری گروتھ ہوتی گئی، جیسی جیسی ہماری عمر کا حصہ بڑھتا چلا گیا، اور جو جو ہماری ضروریات تھیں اور جس طرح کی بھی ضروریات تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری ضروریات کیا کی ہیں؟ مہیا کی ہیں۔ تو وہ ذات، اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ میں اور آپ، ہم روز مرہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسی نہیں کوئی ڈھکی چھپی ہے۔ تو اس صفت کا واسطہ دے کر کہا گیا تم ڈرو اس رب سے جو تمہاری اس طریقے سے کیا کر رہا ہے؟ پرورش کر رہا ہے، اس رب سے ڈرو۔ اور اس کا تقاضا بھی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ساری ضروریات کا خیال رکھا، تو اس رب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس سے تم ڈرو۔ اور ڈرو کسی سے؟ اس کی مخالفت سے، اس کی نافرمانی سے، اس کی ایسا نہ ہو کہ تم جناب اعلیٰ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاؤ اور اس کو ناراض کرو، اور اس کے اوامر اور اس کے احکامات کو پس پش ڈال کر اس سے باغیانہ اپنا روش اور کردار رکھا جائے۔ فرمایا کہ اس چیز سے تم کیا ہے؟ تمہیں ڈرنا چاہیے، اس چیز سے تمہیں باز آنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت تو اس رب کو بیان کیا، پھر ایک آگے مزید ایک اور صفت کو بیان کیا، جس کا میں اور آپ مشاہدہ کیا ہے؟ روزانہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس کا ساتھ ساتھ آگے تذکرہ بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔